بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ کچھ عرصے کی غیر حاضری کے بعد میں حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 81 سے لے کے 90 تک کی تلاوت کریں گے۔ سلیکٹڈ آیات کی ترجمہ پڑھیں گے سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ پچھلی نشست میں جب ہم نے آیات نمبر 71 سے 80 تک کی تلاوت اور ترجمہ اور منظوم ترجمہ پڑھا تھا، اس دوران مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس کی نشاندہی ہمارے ایک بھائی عطا محمد صاحب نے کی۔ ان کا بہت شکریہ کہ حضرت موسیٰ کے جس واقعے کا ذکر کیا، یہ وہ واقعہ نہیں ہے ان آیات میں۔ اس کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ آج انشاءاللہ آیات نمبر 81 سے 90 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ مولانا ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں کہ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی۔ یہ اس وقت کہا گیا ہے جب یہودی اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند دنوں کے سوا نہیں چھو سکے گی، یا ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کاری کا کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ یونیورسل ویلیوز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام الہامی کتابوں میں جو قرآن حکیم سے پہلے آئیں، یعنی زبور، تورات اور انجیل، ان سب میں یہی احکامات درج ہیں، اور قرآن حکیم میں ان تمام کتابوں کی گواہی ایک بار پھر دے دی گئی۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، یعنی گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین بھی کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت بیچ کر جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس کے لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کتاب پہلے آئی تھیں قرآن حکیم میں ان کی تصدیق کی گئی اور انہی تعلیمات کو بہت زیادہ ایکسپلین کر کے دوبارہ جاری کیا گیا نئی حکایات کے ساتھ۔ باوجود اس کے کہ آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعا مانگے کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور اقدس جب تشریف لائے اور قرآن حکیم نازل ہوا، اس کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں اور وہ مانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے کو خود چاہا، نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ تھا مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کا کیا ہوا تفہیم القرآن میں آیات 81 سے 90 تک۔ اب منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ یہ مانتے نہیں دوزخ کی آگ کو، یہ مانتے نہیں دوزخ کی آگ کو، اللہ بھی قادر ہے فیصلوں پہ اپنے، اللہ بھی قادر ہے فیصلوں پہ اپنے، دوزخ ہے منکروں کے لیے ہر دم رہیں گے اس میں، جنت ہے مومنوں کے لیے ہر دم رہیں گے اس میں۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کوشش کرو، تمہیں ضرور ملے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یاد کرو تم سے عہد لیا تھا حسن سلوک کا، یاد کرو تم سے عہد لیا تھا حسن سلوک کا، صلاۃ و زکوٰۃ کا، عبادت کا، مگر تم مکر گئے۔ عہد لیا تھا تم سے خون نہ بہانا، بے دخل نہ کرنا، عہد لیا تھا تم سے خون نہ بہانا، بے دخل نہ کرنا، مانتے نہیں تم پوری کتاب کو، بھگتو گے اب عذاب کو، مانتے نہیں تم پوری کتاب کو، بھگتو گے اب عذاب کو، دنیا تمہیں پیاری لگی فکر آخرت نہ کی، موسیٰ کو دی کتاب عیسیٰ ابن مریم کو نشانی، موسیٰ کو دی کتاب عیسیٰ ابن مریم کو نشانی، تم نے جھٹلایا و قتل کیا رب نے بھیجے جو نبی، تم نے جھٹلایا و قتل کیا رب نے بھیجے جو نبی، دلوں پہ مہر نہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر،
دلوں پہ مہر نہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر، انکار کیا تم نے رب کی کتاب سے۔ زند باندھ لی تم نے تو یاد رہے تم کو، زد باندھ لی تم نے تو یاد رہے تم کو، اللہ بے نیاز ہے، ذلت ہے جو کافر ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، ذلت ہے جو کافر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، انتہائی آسان اردو میں منظوم ترجمہ آپ نے سنا آیات نمبر 81 سے 90 تک۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ 91 سے لے کے 100 تک آیات سورہ البقرہ کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔